Subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا گیا، اس بھیجے جانے کا ایک بڑا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے لوگوں کو غفلت سے نکالنا۔ غفلت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہو اور آپ اس سے بے خبر ہو کر ایسے زندگی گزار رہے ہوں جیسے سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز اوکے ہے، تو وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے اور بے فکر ہو کر ہنسی خوشی مزے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ کہ اے نبی، قرآن کی قسم جو عزت والا ہے، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، جیسے ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے بہت سارے پیغمبر بھیجے، تو ان بہت ساروں میں ایک آپ بھی ہیں۔ یہ اللہ کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے کہ انسانوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے پیغمبر دنیا میں آتے رہے ہیں، اور اس کا تعلق ہسٹری سے ہے، تاریخ سے ہے۔ تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ آتے رہے ہیں جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے، اور ان سب کی بیسک تعلیمات ایک ہی تھیں۔ وہ تمام پیغمبروں کی جو بیسک تعلیمات تھیں وہ کیا تھیں؟ وہ تعلیمات یہ تھیں کہ ہم کسی کے غلام ہیں، ہم اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہیں۔ یہ سبق آج انسان بھلا رہا ہے۔ ہر طرف آزادی آزادی آزادی، حتیٰ کہ انسان کو ماں باپ سے آزاد کر دیا، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، باپ کو اولاد سے۔ اتنی آزادی کا جو یہ کانسیپٹ ہے نا، یعنی سب سے پہلے آزاد کیا خدا سے مخلوق کو۔ مخلوق اور خدا کا کوئی ریلیشن بولو بھائی نہیں ہے، آزادی یہاں سے شروع ہوئی۔ بات سے بات نکلتی ہے، ٹاپک میں لے کے چل رہا ہوتا ہوں نا، وہ اسی کو سمجھانے کے لیے یہ درمیان میں باتیں نکلتی ہیں۔ انسان غلامی پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے اس میں ٹینشن ملتی ہے کسی کی مان کے چلنا۔ ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ میں کیسے زندگی گزاروں؟ یہ مائک کو کیا ہو گیا؟ مزہ نہیں آ رہا بالکل بھی۔ ایک تو یہ کارپیٹ بچھا دینا، پورے ہال میں کارپیٹ کر دیں، تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کچھ ہو کیا رہا ہے بھائی؟ اگر یہ پورے ہال میں کارپیٹ ڈال دیں تو میرا خیال ہے کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو دور ہے نا، یہ پرانا زمانہ نہیں ہے۔ پہلے پنکھوں کے بغیر بھی گزارا ہوتا تھا، پہلے لوگوں کا گزارا پنکھوں کے بغیر بھی ہوتا تھا، اب ایئر کنڈیشن کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو ہمیں
لوگوں کو سہولت دینی چاہیے نا. اس میں کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ پورے ہال میں کارپیٹ ڈال دیں گے تو اچھا ہے, لوگ آئیں گے بیچارے, بیٹھیں گے, ان کو کارپیٹ پہ بیٹھ جائیں گے. فرش پہ بیٹھنے میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے. بوڑھے لوگوں کو کس قدر مشکل ہوتا ہے فرش پہ نماز پڑھنا. ہمیں یاد ہے ہم مدرسے میں پڑھتے تھے مفتی رشید احمد صاحب کے ہاں, تو اس وقت زیادہ کارپیٹ وغیرہ کا رواج نہیں تھا. ہمیں جو سب سے خاندانی چیز اس مدرسے میں نظر آئی کہ طلبہ کو بے انتہا سہولت. ہمیں یاد ایک دفعہ ہمارے محتمم آئے اور جو ہمارے استاذ بھی ہیں, انہوں نے دیکھا طلبہ فرش پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. ان کو اتنا غصہ آیا, جو ان کے نائب تھے ان سے پوچھا کہ کارپیٹ کیوں نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اگر یہ ذرا اچھی طریقے سے تمیز سے بیٹھ جائیں گے تو اس میں کون سی نقصان کی بات ہے. تو ہمیں ان کا یہ اچھا لگتا تھا کہ بھائی انسان پہلے ہے, جس پہ مسجدوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, فانوس لگ رہے ہیں بڑے بڑے. یہ فانوس کا کیا کرنا ہے؟ چاٹنا ہے اس کو. یہ کوئی دلہن کا کمرہ ہے جو اس کو اتنا سجایا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مساجد میں چندہ آ رہا ہوتا ہے اور مینار پہ پیسہ لگ رہا ہوتا ہے. مینار پہ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں لوگ, حالانکہ مینار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ایسی فضول چیزوں پہ ہماری مسجد میں آپ کو نظر نہیں آئے گا فانوس. کوئی یہ کسی نے خود سے لا کے لگا دی ہے, یہ چندے کا نہیں ہے, یہ چندے کا نہیں ہے. ان چیزوں کے لیے ہم چندہ کرتے بھی نہیں ہیں. تو انسان سب سے زیادہ اس لائق ہوتا ہے. فیکٹریوں میں آپ دیکھ لو ملازمین کا کیا حال کیا ہوا ہوتا ہے. مجھے ایک دفعہ ایک فیکٹری والا لے کر گیا اور کہنے لگا کہ آپ فیکٹری میں بیان کریں, یہ ملازمین جب فیکٹری میں کام سیکھتے ہیں نا, سیکھنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں, یہاں ٹکتے نہیں ہیں. وہ کہنے لگا سارا کام ان کو میں سکھاتا ہوں تنخواہ دے کے, تنخواہ الگ دے رہا ہوں, کام الگ سکھا رہا ہوں. جس دن کام سیکھتے ہیں فوراً بولو بھاگ جاتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک کرتے ہیں. آپ اپنے فائدے کے لیے کام سکھا رہے ہو, وہ اپنے فائدے کے لیے کام سیکھ رہے ہیں. آپ کون سا للہ فلہ سکھا رہے ہو ان کو؟ تو کہنے لگے کیا حل ہے؟ میں نے کہا حل یہ کہ اتنی اچھی تنخواہ دو ان کو کہ یہ نہ بھاگے. تنخواہ اتنی اچھی دو. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں کیا عرض کر رہا تھا میں, بات کہاں چل رہی تھی؟ آپ کی والدہ کی طبیعت کیسی ہے؟ مجھے بار ٹھیک نہیں ہے. اچھا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. تو بات یہ چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں اصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر آدمی کیا چاہتا ہے, کسی کے ماتحت نہ رہے وہ. اچھا جب کمیٹیوں کی بات چل پڑی ہے تو ایک مسئلہ یہ بھی, امام بھی یہ چاہتا ہے کہ کمیٹیوں سے وہ آزاد رہے. یہ بھی آج کل مسجدوں میں ایک بدعت چل پڑی ہے. یعنی کسی کو کسی مسجد میں امام بنا دے نا, سب کی بات نہیں کر رہا, جو ائمہ حضرات میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات چل کر, تو وہ کیا کرتے ہیں آہستہ 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 اثر رسوخ عوام میں اتنا ہوتا ہے کہ تھوڑے دن میں کمیٹی کی خلافت کا خاتمہ کر کے مسجد پہ قبضہ. یہ بہت ہو رہا ہے مسجدوں میں. تو یہ بھی غیر اخلاقی حرکت ہے. آپ کو رکھا کمیٹی نے, انتظامیہ نے, آپ انہی کی جڑیں کاٹنا اور پھر فخر بھی کرتے ہیں. بعض مساجد کے امام ملتے کہتے ہیں ہم تو کمیٹی کی بالکل بھی نہیں مانتے. کہتے ہیں یہ بہت کوئی فخر کی بات نہیں ہے, آپ کے اپنے ابا سے وراثت میں تھوڑی ملی تھی آپ کو مسجد. ہمارے استاد ایک بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ آج جو آدمی غلطی کر رہا ہو اس غلطی پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا دیتا ہے. وہ جو بھی غلط کر رہے ہیں نا اس پہ لیبل کیا لگا دیتے ہیں؟ قرآن و سنت کا یا شریعت کا. اور اگر سامنے والا صحیح بھی کر رہا ہے تو اسے قرآن و سنت کی روشنی میں غلط قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی لیبل اس پہ کس کا لگا دیں گے؟ شریعت کا. شریعت کی روشنی میں اس کو غلط قرار دینے کی. اپنی ہر غلطی اچھی ہے, دوسرے کی ہر اچھائی غلط ہے. تو آزادی میں ائمہ کرام بھی چاہتے ہیں ہم کمیٹیوں سے کیا نکلیں, ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو. چندہ کہاں سے آ رہا ہے, کتنا آ رہا ہے, کدھر لگا رہا ہے, نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. بعض مساجد میں ائمہ حضرات جان کر 3-3 4-4 منٹ
روز لیٹ ہوتے ہیں. ہمیں یاد ہے ایک مسجد میں امام صاحب روزانہ ہر نماز میں 3-4 منٹ لیٹ ہوتے تھے. اور جب پبلک غصہ ہوتی بھائی چلو 1 دن ہو جاتا ہے, 2 دن ہو جاتا ہے, 4 دن ہو جاتا ہے, آپ تو ہر بار لیٹ ہو رہے ہیں. تو وہ مثال دیتے تھے کہ شادیوں کے کھانے میں تو تم آدھا گھنٹہ انتظار کرتے ہو اور نماز میں 2 منٹ انتظار نہیں ہوتا. یہ مثال 100% غلط. شادی کا کھانا تو ہفتے میں 1 دفعہ ہوگا نا, نماز دن میں کتنی دفعہ ہو رہی ہے؟ 5 دفعہ ہو رہی ہے. اور دوسری بات, اگر شادی کا کھانا آدھا گھنٹہ لیٹ ہو رہا ہے تو کون سا صحیح ہو رہا ہے؟ وہ بھی تو غلط ہو رہا ہے. تو بجائے اس غلطی کو صحیح کرنے کے آپ کیا کر رہے ہیں الٹا. اور پھر میں نے بعض ائمہ دیکھے, ڈر لگ رہا ہے مساجد کا ائمہ کرام مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ امام پیچھے آ کے کھڑا ہوتا ہے, یعنی امام موجود ہے اور جان کر وہ دیر کر رہے ہوتے ہیں. بعض ائمہ ایسے بھی کر رہے ہوتے ہیں. لوگ گھڑی کو دیکھ رہے ہیں, حضرت ٹائم ہو گیا تشریف لے آئیں. نہیں, ایک امام کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ کہہ رہے تھے بس بدماشی ہے, کر لو, نہیں پڑھا رہا, تھوڑی دیر میں آؤں گا. تو بھائی شریعت کے پابند جو ہے نا یہ سبھی ہیں, مؤذن بھی, امام بھی, کمیٹی بھی, عوام بھی, مقتدی بھی. کسی ایک کو آپ مستثنا نہیں کر سکتے. کوئی عذر ہے تو بتا دیا جائے بھائی, وہ پیش کر دیا جائے عذر. تو وہ امام جو میں بتا رہا تھا نا کہ ہمیشہ 1.5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ لیٹ پڑھاتے تھے, تو جب وہ نماز کا اعلان کرتے نا کہ کل سے نماز 8:30 پر ہوگی, تو لوگ پیچھے کہتے ہیں مطلب یہ کہ 8:34 پہ ہوگی. 8:30 کا مطلب یہ ہے کہ 8:33 پہ ہوگی. تو وہ لوگوں نے خود ہی فرض کیا ہوا. تو خیر بات چل رہی تھی کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں آزاد, اولاد چاہتی ہے ابا سے آزاد ہو جاؤں. اولاد کو ابا کی چخ پسند, وہ کہتے ہیں ابا کو نچوڑو پورا, یعنی اولاد کی یہ خواہش ہے کہ ابا کو نچوڑو پورا نچوڑو. گھر کس نے دیا ہوا ہے؟ بولو نا, باپ کا گھر ہے نا, یا پیدائشی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے یہ ماں کے پیٹ سے؟ باپ نے گھر دیا. گیس بجلی کا بل اس گھر میں کون دے رہا ہے؟ جو پنکھے کی ہوائیں لگ رہی ہیں آپ کو, یہ کون دے رہا ہے؟ بھائی زور سے بولو, سبق یہ بیان نہیں ہو رہا, یہ سبق چل رہا ہے. وہ باپ دے رہا ہے. اسکول کی فیسیں کون دے رہا ہے؟ باپ دے رہا ہے. قوم خاندان آپ کو کس کی طرف سے ملا؟ جب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی قوم کیا, آپ بتاتے ہیں پنجابی ہوں, مہاجر ہوں, پٹھان ہوں, بلوچ ہوں, تو کیا مطلب؟ ایک فخر کی بات ہے نا بھائی, خاندانی ہوں. قومیں ان کی ہوتی ہیں جن کا باپ ہوتا ہے, باپ نہیں ہے تو قوم نہیں ہے. بلاول بھٹو کی خدمت میں ہم یہ عرض کرتے ہیں, کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں انتہائی احترام کے ساتھ, کہ آپ بلاول زرداری ہیں, آپ بلاول بھٹو نہیں ہیں. باپ کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ قوم کی نسبت قوم کہاں سے لی جائے؟ سید کا بیٹا سید ہوتا ہے. ماں اگر سید ہے, باپ سید نہیں ہے, تو شریعت میں بیٹا سید نہیں ہے. تو انگریزوں کے ہاں جو ماں سے نسب چلتا ہے وہ ایک مجبوری کی وجہ سے کیا انہوں نے. ان کے ہاں ابا کا اتنا زیادہ تصور ہو گئے, ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی کیا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے سب کچھ ماں کے کھاتے میں ڈال دیا, تو مجبوری ہے. ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے ابا ہوتے ہیں. تو جب ابا ہوتے ہیں تو نسب کس سے چلتا ہے؟ تو جناب بلاول زرداری کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ فخر سے بتایا کریں میں زرداری ہوں, میں بھٹو نہیں ہوں. کوئی بات نہیں, ووٹ آپ کو پھر بھی مل جائیں گے. لوگ ووٹ قوم دیکھ کے نہیں دیکھتے, اعمال دیکھ کے دیتے ہیں لوگ, کہ بھائی چلو بے نظیر بھٹو محترمہ شہید رحمت اللہ علیہ کا بیٹا ہے نا, اتنا بھی کافی ہے. تو قومیں تبدیل نہ کرو, ہمارا کلچر اللہ کا واسطہ چینج نہ کرو. تو خیر, تو میں یہ کر رہا تھا, ابا سے قوم بھی لے لی ہے بھائی, کہ میں مہاجر ہوں, میں پٹھان ہوں, میں پنجابی ہوں, میں جو عیدی سینٹر سے جو دریافت ہوتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے کیا ہے یہ.
تو قوم بھی ابا سے لے لی, پیسے بھی ابا سے لے لیے, عزت بھی ابا سے لے لی, کہیں رشتہ کرانے جاتے ہیں تو بھی کس کو لے کے جاتے ہیں؟ شریف خاندانوں میں باپ کے بغیر کوئی رشتہ نہیں دیتا. اب جب ابا تھوڑا سا یہ کہتے ہیں یہ کرو, یہ نہیں کرو, وہاں کیوں جا رہا ہے, دیر سے کیوں آ رہا ہے, پڑا کیوں رہتا ہے, تو غصہ آتا ہے. پھر مفتی صاحب کے پاس آ کے کہتے ہیں میرے ابا ہر وقت کیا کرتے رہتے ہیں؟ بولو, ہر وقت چک کرتے رہتے, ہر وقت کیا کرتے رہتے ہیں. لیکن یہی اگر لڑکا کسی کمپنی میں ملازم لگ جائے اور باس اس کو 20 سے 25 ہزار تنخواہ دینا شروع کر دے, باپ نے جتنا خرچ کیا وہ باس سے کئی گنا زیادہ ہے. باس کی کیا حیثیت ہے یار, جو باپ نے کھلایا آپ کو ساری زندگی. باس تنخواہ دے رہے 20 سے 25 ہزار روپے, تو باس کی ساری الٹی سیدھی کڑوی کسیلی برداشت ہو. وجہ کیا ہے؟ باپ کے بارے میں اطمینان ہے, گھر سے نکالے گا نہیں. باس کے بارے میں ہی آگے سے جواب دیا تو فوراً کک آؤٹ کر دے. انسان بڑا ڈھیٹ ہے. آپ کو بتاؤں, قرآن میں اللہ نے ایسے ہی تو نہیں کہا نا کہ کفورا بہت بڑا ناشکرا ہے, یہ ڈنڈے کے زور سے چلتا ہے. جہاں اس کو خوف ہونا کہ مجھے نقصان ہوگا, وہاں تو باس کے سامنے چوں بھی نہیں کرے گا. یہ جہاں یہ ہے کہ ابا بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں, اب کسی کام کے نہیں ہیں, وہاں اس کو یہی اعتراض ہوتا ہے کہ ابا ہر وقت بولتے کیوں ہیں. جو عزت دار اور سعادت مند لوگ ہیں وہ باس کی مانے یا نہ مانے, وہ باپ کی بہرحال مانتے ہیں. تو خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے بیان کا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تمام کے تمام پیغمبر جو دنیا میں آئے وہ انسانوں کو کس کی غلامی میں لانے کے لیے؟ اللہ کی. اور جب انسان اللہ کی غلامی میں آتا ہے تو اور بہت ساری جائز غلامیوں کو تسلیم کرتا ہے جو جائز ہیں. وہ پھر باپ کا بھی غلام بنے گا, وہ پھر ماں کا بھی غلام بنے گا, وہ پھر نبی کا بھی غلام بنے گا, وہ رشتہ داروں کا بھی غلام بنے گا, وہ غریبوں کا بھی غلام بنے گا. غلام کا مطلب کہ بھئی ان کے بھی حقوق ہیں میرے اوپر. وہ بیوی کا بھی غلام, غلام کا مطلب حقوق ادا کرے گا, ڈرے گا اللہ سے. وہ اولاد کے بھی حقوق ادا کرے گا, وہ ریاست کے بھی حقوق ادا کرے گا. لیکن اگر اس کو اللہ کی غلامی سے نکال دیا, جیسے ہمارے لبرل لوگوں نے کس سے نکال دیا؟ اللہ کی غلامی سے, پھر وہ جائز غلامیوں سے نکلے گا اور ناجائز غلامیوں میں گرفتار ہوگا. جن کا غلام بننا چاہیے تھا ان کا نہیں بنے گا, جن کا نہیں بننا چاہیے تھا ان کا بنتا چلا جائے. یہ ہو رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے پیغمبروں کو دنیا میں, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. اس کا مقصد اللہ نے یہ بیان کیا, ما انذر آباؤہم فہم غافلون, کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. غفلت کسے کہتے ہیں؟ آپ پر کوئی بہت بڑی آفت آنے والی ہو, کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہو, لیکن آپ بالکل بے فکری کی زندگی گزار رہے. وہ بہت بڑی مصیبت کیا ہے؟ وہ بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مرنے کے بعد میرا سارا سیٹ اپ, میری ساری فائلیں بند ہونے والی ہیں. جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے. پیغمبر آ کے انسان کو بتاتے ہیں کہ مرتے ہی تمہاری ساری فائلیں بند نہیں بلکہ کھلنے والی ہیں. جو کچھ مزے ہیں یہ اس دنیا میں ہیں, اس کے بعد آگے مزے نہیں, آگے جواب ہے, حساب و کتاب ہے. جس آدمی کے سامنے حساب و کتاب نہیں ہوتا وہ بڑی بے فکری کی زندگی گزارتا ہے. جیسے آج دیکھ لیں آپ, اٹھنے کا کوئی ٹائم نہیں, سونے کا کوئی ٹائم نہیں, کھانے کا پینے کا, اپنی ایک حیوانوں جیسی زندگی, بس خواہشات پوری کرنی ہے. اور انسانوں کے حقوق بھی اتنے جتنے آپ کی خواہشات سے متعلق ہو. جن حقوق سے خواہشات پہ زد پڑتی ہے
ان حقوق کے بھی یہ قائل